الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، رب کریم کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ نماز جیسی مقدس عبادت کے لیے جمع فرمایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول جمعہ نماز سے پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اس خطبے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اسلامی احکامات سے روشناس فرماتے تھے، لیکن آج ہمارے ہاں عربی زبان لوگ نہیں سمجھتے، تو خطبہ تو دیا جاتا ہے لیکن اس خطبہ سے پہلے چند باتیں اپنی زبان میں سمجھائی جاتی ہیں۔ یہ جمعہ کی تقریر کوئی سنت نہیں ہے، جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ تقریر کا مطلب ہوتا ہے کہ خطبے کی باتوں کا چند مفہوم عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اور میرے دوستو، خطبہ جمعہ کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے باقاعدہ رجسٹر لے کر ہر اس آدمی کا اندراج کرتے ہیں جو جمعہ میں شریک ہوتا ہے، تا وقت کہ جب اذان آنے لگتی ہے، جو ہم اذان دوسری دیتے ہیں، اس وقت فرشتے رجسٹر بند کر کے مسجد میں خطبہ سننے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے جمعہ اس کا ہو جاتا ہے، لیکن وہ جانے اور رب جانے کاغذی کارروائی میں اس کا نام پتہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے جمعۃ المبارک میں آداب یہ ہیں کہ بندہ پہلے آئے۔ دوسری بات کہ جمعۃ المبارک میں اگر لیٹ آئے تو ایک غلطی لوگ کرتے ہیں، وہ غلطی یہ ہے لوگوں کو ہٹا کے اگلی صف میں آئیں گے۔ یہ جرم اعلیٰ جرم ہے، یہ غلطی کے اوپر غلطی ہے۔ کہ پہلے آئیں تو پہلے پائیں، آپ پہلے آئے نہیں، اب دوسرے کو ہٹانے کا مطلب تو یہ بھی گناہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ جمعہ کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ جب خطبہ جمعہ شروع ہو تو اس وقت بندہ کوئی بات نہ کرے، چاہے خیر کی بات بھی کرنی ہے، ساتھ والے کو کہنا ہے کہ بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، اس طرح خیر کے معاملات پوچھنے ہیں تو یہ بھی بات نہ کرے۔ اور اگر کوئی بندہ آپس میں بات کر رہا ہو تو خطیب منع کر سکتا ہے، عوام نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں اگر کسی نے ساتھ والے نے کہہ دیا بھائی چپ کر جا، فرمایا فقد لغوتا، اس بندے نے بھی غلط کام کیا۔ اسے چاہیے یہ نماز کے بعد اسے سمجھائے کہ بھائی اس وقت آپ ٹھیک نہیں کر رہے تھے۔ خطبہ جمعہ کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ جب خطبہ جمعہ چل رہا ہو تو خطبے میں کوئی ایک طرز پہ بیٹھنا مسنون نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ کے بیٹھے، دوسرے خطبے میں ہاتھ اتحیات کی طرح رکھ کے بیٹھیں، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ ہاں نماز کے انداز میں بیٹھیں اچھی بات ہے، لیکن ایک بندہ مجبور ہے، اگر اس کی ٹانگوں کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا تو وہ جس طرح آسانی محسوس کرے ویسے بیٹھ سکتا ہے، لیکن جس کو تکلیف کوئی نہیں ہے وہ نماز کی شکل میں بیٹھے۔ اور اسی طرح خطبہ جمعہ کی یہ بھی ادب میں داخل ہے کہ جب خطبہ شروع ہو اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کہنے کے بجائے اس وقت دل پہ کے کہنے پر اکتفا کرے، زبان سے جملہ نہیں۔ کیوں کہ خطبے کے وقت خاموشی چاہیے، خطبے کے وقت بالکل انصات چاہیے، خطبے کے وقت بولنا نہیں ہے۔ جیسے نماز میں تلاوت جاری ہو اور رسول اللہ کا نام نامی آ جائے، مثلا آیت قرآنی کے اندر محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو مقتدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا۔ کیوں؟ وہ نماز کی عبارت ہے، نماز کا متن ہے۔ خطبے میں بھی ایسے سمجھے،
حضور پاک علیہ السلام کا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم دل میں سوچیں، زبان سے نہ کہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، فرمایا تمہیں کنجوس دکھاؤں، اس بندے کو دیکھ لو جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ لیکن خطبہ اور نماز اس سے مستثنیٰ ہے، خطبہ اور نماز اس میں داخل نہیں ہے۔ وہ بندہ جو حضور پاک کا ذکر سنے اور وہ کسی عام عبادت میں بیٹھا نہ ہو، اس وقت ہے۔ خطبہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ جب بندہ ایک عبادت میں شریک ہو تو وہ دوسری عبادت والے سے کیا بات کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ نماز میں شریک ہیں اور ساتھ والا آدمی کہہ رہا ہے یار آج تو میرے سر میں درد ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تجھے صحت عطا فرمائے؟ آپ کہیں گے تو نماز کی صحت گئی، اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی اور نماز کی صحت خراب ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس وقت نہیں کہنا، کیوں؟ آپ نے نماز کے ادب کا خیال کرنا ہے۔ پہلے نماز میں بولنا جائز تھا شروع زمانے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پہلے آتے تو ایک دوسرے سے بات کر لیتے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک بار میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے اور میں نے آ کر اللہ کے رسول کو عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے سلام پھیرنے تک جو میرے دل کی کیفیت تھی وہ اللہ جانتا ہے یا میں جانتا کہ یار تجھ سے کوئی غلطی بھی ہوگی۔ حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے، تجھ سے کوئی خطا ہوئی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا ہوگا اور تو نے یہ برا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اسی وجہ سے میں بالکل اندر استغفار کرتا رہا، میرے مولا رحم کرم کرم۔ سلام پھیرا تو بڑی مشکل سے میں عرض ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ۔ فرمایا جی ہاں عبداللہ، رب نے حکم بھیجا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز میں اللہ کے سامنے باادب بن کے ٹھہرو۔ لہٰذا آج کے بعد نماز میں گفتگو منع ہے، نماز میں گفتگو منع کر دی گئی۔ تو نماز کے جو معاملات ہیں نا یہ بھی اسی طرح، شروع میں بولنا جائز تھا، زیادہ تر ہاتھ ہلانے کے معاملات رفع الیدین تھے، بعد میں آہستہ آہستہ منع ہوا۔ نماز میں شروع میں کلام جائز ہے، سلام جائز ہے، یہ منع ہوا۔ شروع کے رفع الیدین نماز میں 18 جگہ ہیں، 18 جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں رفع الیدین فرماتے، پھر رکوع جاتے رفع الیدین فرماتے، رکوع سے اٹھتے رفع الیدین فرماتے، سجدہ جاتے رفع الیدین فرماتے، سجدہ سے اٹھتے رفع الیدین فرماتے، اور پھر نماز سے سلام سے پہلے بھی رفع الیدین کا ذکر آتا ہے۔ تو 4 رکعت میں 18 جگہ رفع الیدین ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آہستہ آہستہ نماز کے معاملات یوں آئے، فرمایا کلام منع ہوا، سلام منع ہوا، بول چال منع ہوا، رفع الیدین چھوٹتا چھوٹتا ایک ہی رفع الیدین ہو گیا، اور وہ کیا تھا؟ جب نماز شروع کریں گے اللہ اکبر کریں گے اور اس کے بعد سلام تک دوبارہ رفع الیدین نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے تھے اور ان کا ایک مقام اور مرتبہ تھا کہ یہ حضور پاک کے دور میں مفتی کا لقب حاصل کر چکے تھے، اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرآن جن سے سیکھنا ہے ان میں عبداللہ بن مسعود بھی ہے، یعنی صحابہ کرام کے مفتیان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹیم میں داخل تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا لقب تھا صاحب السوادۃ والنعلین والسواق، کہ حضور پاک وضو فرماتے تو مسواک یہ پیش کرتے، حضور پاک مسجد سے تشریف لے جاتے تو جوتا یہ حاضر کرتے، حضور پاک علیہ السلام کہیں آرام کرتے تو تکیہ یہ پیش کرتے۔ یہ عبداللہ بن مسعود تھے، اور حضور پاک کے پیچھے اگلی صف میں نماز پڑھتے، حضور پاک کے نماز کے احکام کو حفظ کرتے تھے، اپنے ذہن میں یوں بٹھایا ہوا تھا جیسے آپ کسی شیرینی کو پانی میں گھول کر پی لیں۔ ان کو رسول اللہ کی نماز یوں حفظ تھی۔ تو صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کے کہا انا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، حضور علیہ السلام جیسی نماز پڑھ کے دکھاؤں یا اللہ کے رسول کے جانے کے بعد؟ تو سب نے کہا، جن نے سیکھی ہوئی تھی انہوں نے بھی کہا ہماری پکی ہو جائے گی، اور جو شاید پوری بات تک نہ پہنچے انہوں نے کہا جی آپ فرما دیں تاکہ ہم حضور پاک کی نماز کو دیکھ لیں جو آخری وقت میں حضور کی نماز۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز کے لیے اللہ اکبر کیا، رفع الیدین کیا اور ہاتھ باندھے، فرمایا فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، سلام تک دوبارہ رفع الیدین نہیں کیا، فرمایا ھذا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلاۃ رسول اللہ، ہاں مضاف الیہ بنتا ہے، فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ تو میرے دوستو یہ اس طرح نماز کے احکام میں تبدیلی آئی ہے، شروع میں کچھ اور تھا، پھر کچھ اور ہوا، پھر کچھ اور ہوا، یوں چلا ہے۔ اچھا، نماز میں بول چال منع، یعنی نماز کے معاملے کو یوں سمجھیں
کہ نماز کا مسئلہ حرکت سے سکون کی طرف آیا ہے۔ شروع میں نماز میں حرکت سے مراد ہاتھ ہلانا، حرکت اردو والی مراد نہیں ہے، یہ عربی والی حرکت مراد ہے۔ حرکات نماز میں ہوتے تھے، ہاتھ ہلانا ہے، بولنا ہے، زبان ہلانی ہے، بات ہے، یہ حرکات سے سکون کی طرف معاملہ نماز میں ہے۔ ایک ہے نا ہماری اردو کی حرکت، وہ کہتے ہیں تجھے کیا حرکت پڑی ہے، یہ وہ حرکت نہیں ہے، یہ عربی کی حرکت بول رہا ہوں۔ ہر لفظ کے اپنے مطلب میں فرق ہوتا ہے، آپ حرکت کو شرارت کے معنی میں نہ لیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز حرکات سے سکون کی طرف آئی ہے، یہ نماز ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کی آیت ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ اسی طرح نماز کے آداب میں داخل ہے کہ جب بندہ اکیلی نماز پڑھ رہا ہو تو تمام نماز کے معاملات پڑھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ سبحانک اللہم ثنا بھی پڑھے گا، الحمدللہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، رکوع سجدے بھی پڑھے گا، اور اتحیات اور آخر تک پڑھے گا۔ لیکن جب بندہ نماز میں جماعت میں داخل ہو جائے تو پھر اس کی شکل اکیلے کی نہیں رہتی، وفد کی بن جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب وفد کسی سے ملاقات کرنے جاتا ہے، مثلاً بڑے افسر سے ایک وفد ملاقات کرنے گیا تو سارے نہیں بولتے، وفد کا بڑا بولتا ہے، وفد کا ڈیلیگیشن کا قائد بولتا ہے، اور وہ بات کرتا ہے، سب کی بات ہو جاتی ہے۔ تو نماز میں بھی ایسے ہے، یہ باجماعت نماز یہ وفد والی نماز ہے۔ باجماعت نماز یہ اللہ کے دربار میں امام کی موجودگی میں حاضری ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءہ، شرح معانی الاثار کی صحیح حدیث ہے۔ فرمایا ہے لوگوں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھو گے، امام قرآن پڑھے گا اور تمہارا پڑھنا ہو جائے گا، تمہیں علیحدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کچھ دنوں پہلے لودھرا میں جامعہ تعلیم الاسلام قبول والا مدرسہ ہے، میں وہاں تھا، تو وہاں کے علماء نے فرمایا کہ ہمارے پاس یہ تفسیر کی کلاس کے طلباء ہیں، یہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھتے ہیں مغرب میں، ان سے تھوڑی گفتگو، میں نے ان سے حال احوال کیا تو ان میں ایک دو سوالات آئے، تو ساتھ اس مسئلے پر بھی سوال آیا۔ وہ کہنے لگے مولانا جب امام نماز میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم پیچھے نہیں پڑھتے، لیکن جب امام نہیں پڑھتا خاموش ہوتا ہے اس وقت تو پڑھ لیں۔ میں نے کہا جی دو غلطیاں کی ہیں آپ نے، آپ کو کس نے کہا امام نماز میں خاموش ہوتا ہے نہیں پڑھتا، یہ کس نے کہا؟ کہتے امام کی آواز نہیں آتی۔ میں نے کہا آواز نہ آنے کا یہ مطلب ہے کہ امام چپ ہے، وہ تو پڑھتا ہے، ہاں آہستہ پڑھتا ہے۔ یہ نہ کہو کہ امام نہیں پڑھتا، یہ غلط ہے، امام تو پڑھتا ہے، جہری نماز میں اونچا پڑھتا ہے، سری نماز میں آہستہ پڑھتا ہے۔ صبح مغرب عشاء جمعہ جہری ہیں، اس میں امام بلند آواز سے پڑھتا ہے، اور ظہر اور عصر سری ہیں، اس میں امام آہستہ پڑھتا ہے۔ یہ غلطی آپ نے پہلی کر دی کہ امام نہیں پڑھتا تو ہم پڑھ لیں، یہ آپ کی غلطی ہے۔ نمبر دو، آپ نے امام کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا تو قرآن کریم میں تو منع موجود ہے کہ قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ پڑھو۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورت نمبر 7 آیت نمبر 204، سورت اعراف آخری سے پہلے آیت، رب کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگو دو کام کر لینا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو یا تو سن لینا یا چپ ہو جانا، دونوں کام، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحمتیں جاری رہیں۔ آپ نے اس آیت کی مخالفت کر دی، میں نے کہا آپ نے آہستہ والی نماز میں پڑھ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں دو کام، ایک ہے فاستمعوا لہ، سنو، ایک ہے انصتوا، زبان سے چپ رہو۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ سنا اس وقت جاتا ہے جب کوئی اونچا بول رہا ہو، اور خاموش اس وقت رہا جاتا ہے جب آواز نہ بھی آئے تب بھی خاموش رہو۔ تو ایک حکم جہری نماز کا ہے کہ جب امام اونچا پڑھ رہا ہو تو تم سنو، اور دوسرا حکم سری نماز کا ہے کہ جب امام آہستہ پڑھ رہا ہو تو پھر بھی چپ رہو، تم نے نہیں پڑھنا۔ تو کہنے لگے حضرت غلطی کی درستگی ہو گئی، ورنہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اونچا قرات کر رہا ہو امام تو ہم امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، اور ظہر عصر میں امام آہستہ قرات کرو تو ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، رسول پاک نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءہ، امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا، وہ آہستہ پڑھے یا وہ اونچا پڑھے۔ یہ تو پوری نماز کی بات ہے، ایک نماز کی نہیں ہے، ڈیلیگیشن ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر وفد جائے کسی افسر کے دفتر پہ ملاقات کے لیے، وہ اونچی بات کرے ہم پھر بھی خاموش ہے، وہ آہستہ سے افسر کے کان میں بات کرے ہم بولنا شروع کر دیں گے تو ہم پھر بھی خاموش ہے، ہم نے اسے امام بنایا،
وہ نماز سری ہو یا جاری ہو وہ امام کی ذمہ داری ہے، وہ پڑھے گا، ہماری طرف سے قرآن پڑھنا ہو جائے گا، ہم قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں پڑھیں گے۔ میری بات کا مطلب حرکات سے سکون کی طرف معاملہ آیا۔ پہلے مقتدی پڑھتے تھے، مقتدی بھی پڑھتے، امام بھی پڑھتے۔ اللہ کے رسول نے حضور پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا قرآن کریم تم بھی پڑھ رہے ہو، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اب نہ پڑھنا ورنہ قرآن سے تو جھگڑا ہو رہا ہے، تم بھی پڑھ رہے ہو امام بھی پڑھ رہا ہے۔ فرمایا یوں نہ کرنا، آپ نے ایسے نہیں پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک ہے، مجھے ایک دوست نے وہاں پیش کی کہ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اقرا بہا فی نفسک، کہ دل میں پڑھ لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ تو دل میں پڑھنا کہتے ہیں، تو میں نے کہا پھر تو بھی دل میں پڑھ لے۔ کہتے ہیں ایسا؟ میں نے کہا نہیں، دل میں پڑھنے کو ایسا کہتے ہیں؟ دل میں پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے سوچو۔ کہتے ہیں نا میں نے دل میں کہا، اس کا کیا مطلب؟ کہا، دل جیب لگی کھڑوتی ہے، دل میں زبان ہے۔ دل میں کہا کا کیا مطلب؟ ادھر زبان ہے، دل میں کہا کا مطلب ہے میں نے سوچا ہے۔ تو اقرا بہا فی نفسک، جب امام پڑھ رہا ہو اونچا، تم دل میں سورۃ فاتحہ کے مضمون کو سوچو کہ اس پہ اللہ نے توحید بیان کی ہے، اللہ رب العزت نے عوام کے لیے تقلید بیان کی ہے، اس پہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور حضور کے صحابہ کے طریقے پہ چلنا، اور جن پر اللہ کا غصہ ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بچنے کا حکم فرمایا۔ یہ سورۃ فاتحہ، یہ اقرا بہا فی نفسک، دل میں پڑھو۔ دل میں کوئی زبان نہیں ہے۔ سوچنے کا مطلب ہے کہ تمہیں کم از کم نماز کا ترجمہ آنا چاہیے، نماز کا ترجمہ۔ اور میرے دوستو، حق یہ ہے جتنے مقتدی بیٹھے ہیں آپ یہ طے کر لیں کہ ہم کسی عالم کے پاس روزانہ آدھا گھنٹہ دیں گے، وہ ہمیں نماز کا ترجمہ تو سکھائے۔ سفید داڑھی ہو جاتی ہے بندوں کی، لیکن نماز میں سبحانک اللہم کا ترجمہ بھی نہیں پتہ، وتعالی جدو کا کیا معنی ہے یہ بھی نہیں پتہ، ولا الہ غیرک کا نہیں پتہ۔ تو یہ ترجمہ جب آپ سیکھ لیں گے نا، پھر امام قرآن پڑھے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پھر حضرت ابو ہریرہ کے فرمان کے مطابق آپ دل میں سوچیں گے، آپ کو مزہ آئے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، پھر عبادت کا لطف ہوگا۔ تو میں آداب پر بات کر رہا تھا، یہ نماز کے آداب حرکات سے سکون کی طرف آئے ہیں۔ اسی طرح یہ خطبہ جمعہ ہے کہ خطبہ جمعہ کا معاملہ حضور پاک علیہ السلام نے منع فرمایا کہ خطبے میں بات نہیں کرنی، کسی قسم کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ظہر کی نماز، لیکن خطبہ رب نے دیا تو ہماری جمعہ کی نماز بن گئی، اور وہ 4 رکعتوں سے بولیے 2 رکعت ہو گئی۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ 2 رکعت جو چھوٹی ہے نا، جو کم ہوئی ہے نا ظہر میں، یہ خطبہ جمعہ 2 رکعتوں کا قائم مقام ہے۔ یہ خطبہ جمعہ 2 خطبے، یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے۔ 2 خطبے، پوری دنیا کے مسلمان جمعہ 2 خطبے دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہوتی تھی خطبے کے درمیان قدر وقفہ فرماتے، کم از کم 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار حضور پاک علیہ السلام استراحت فرماتے، تشریف فرما ہوتے، بیٹھ جاتے۔ آج کل کوئی خطیب نہ بھی تھکے نا تو اس کے لیے رسول اللہ کے طریقے اختیار کرنا ضروری ہے، وہ پھر بھی بیٹھے گا۔ تو آج تک مسلمان جمعہ کے 2 خطبے دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہ جمعہ کے خطبات کے آداب ہیں، اور میں اس پر ایک جملہ مزید عرض کرتا ہوں۔ فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، ایک لمحہ ایسا ہے، ایک وقت ایسا ہے جہاں اللہ رب العزت دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ جمعہ کب شروع ہوتا ہے؟ جمعہ تو جمعرات کی مغرب سے شروع ہوتا ہے، اور جمعہ نماز کے مغرب تک جاتا ہے، جمعہ کی مغرب تک۔ تو یہ کون سا وقت ہے؟ تو اس میں رات تو نکال لیں کہ جمعہ کے دن کی بات آئی ہے۔ تو دن کب شروع ہوتا ہے؟ سورج چڑھنے سے، اور دن ختم کب ہوتا ہے؟ اذان مغرب پہ۔ تو اس دوران کون سا وقت ہے؟ تو اس پر کئی اقوال ہیں۔ کوئی کہتے ہیں جمعہ کے دن صبح کی نماز کا وقت ہے، بعض علماء نے لکھا نہیں، عصر کی نماز کے بعد جو ہم 80 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھ کر، وہ وقت ہے۔ کسی علماء نے لکھا جی نہیں، مغرب کی اذان سے پہلے طلوع غروب آفتاب کا وقت ہے۔ بعضوں نے کہا نہیں، جمعہ کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ کچھ علماء نے لکھا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ خطبہ جمعہ میں جب امام وقفہ کرے تو اس وقت زبان تو نہیں ہلانی کہ خطبہ میں بولنا منع ہے، ہاں دل میں اللہ پاک سے کہہ دیں، دل سے یعنی سوچیں تو فرمائے یہ وہ دعا ہے جس میں اللہ رب العزت آپ کی حاجات کو قبول فرما لیتے ہیں، اور یہ مقبولیت کی گھڑی ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ مولوی صاحب آپ نے 10 وقت بتا دیے تو کس وقت میں دعا مانگیں؟ اس وقت مانگیں، اس وقت مانگیں، اس میں کون سے وقت میں مانگیں؟ تو اس کا بہت آسان جواب ہے کہ اصل جمعہ کے پورے دن میں اللہ کی طرف متوجہ رہو، کوئی سا وقت بھی ہو سکتا ہے۔
جمعہ کا کوئی وقت ایسا نہ ہو جو آپ اللہ سے توجہ کو چھوڑ دیں۔ میری بڑی عرصے سے خواہش تھی کہ میں کبھی جمعہ نماز کے آداب پر بات کروں، تو آج اللہ پاک نے پوری کرا دی ہے۔ ویسے ہی مہینہ ربیع الاول کا شروع ہے، تو اس میں آداب سمجھ جائیں۔ آداب میں یہ ادب ہے کہ جمعہ کے خطبے کی کس طرح کی ترتیب ہے۔ آپ نماز کا ترجمہ کسی عالم سے سیکھیے، صرف میرے ذمہ نہ لگائیے۔ مجھے ہمارے ایک مقتدی کہہ رہے تھے آپ ہمیں نماز کا ترجمہ جمعہ نماز میں سکھائیے۔ میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں سیکھنے والی بات کم ہوگی، محدود وقت ہوتا ہے، بولنے والی بات زیادہ ہوتی ہے جو بندے کو سمجھانا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کسی عالم دین سے، اپنے مسجد کے امام سے وقت لے لیجیے۔ آپ کو امام صاحب روزانہ 10 منٹ بیٹھ کے سمجھائیں۔ آپ ایک دن سبحانک اللہم کا ترجمہ سیکھیں، ایک دن تعوذ تسمیہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ کا سیکھیں۔ یار بہت آسان ہے، آپ ایک بار سیکھ لیں۔ رب جلی مقیم الصلاۃ دعا ہے، اللہ مجھے نماز پر مضبوط کر، میرے والدین کی مغفرت کر، میری مغفرت کر، میری دنیا میں بہتر کر، آخرت بھی بہتر کر۔ یہ اس طرح کا یہ آپ سمجھیں گے نا، مزہ آئے گا۔ پھر جمعہ کا خطبہ ہے، پھر اس کا ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے، تاکہ جب امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو تو مقتدیوں کو پتہ ہو یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ورنہ جمعہ کا خطبہ تو مختصر تسبیح اور تمحید میں ہے۔ کوئی اٹھے اور کہے الحمدللہ، اللہ کی حمد ہو گئی نا، بیٹھ جائے، پھر اٹھ کے کہے سبحان اللہ، تسبیح ہو گئی۔ خطبے کا فرض تو دماغ سے نکل گیا نا، لیکن جو پوری آیات پڑھی جاتی ہیں، احادیث پڑھی جاتی ہیں، سمجھایا جاتا ہے، خطبہ زیادہ لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے، زیادہ مختصر بھی نہیں، چند وقتوں میں بات ہو تو اس طرح بندہ سمجھا دے۔ اچھا، جمعہ کی نماز کے مسائل پھر بندہ سیکھے کہ جمعہ نماز میں ایک ایسے علاقے میں آپ ہو جائیں جہاں جمعہ تو ہو سکتا ہو لیکن مجمع آپ کے ساتھ نہ ہو، تو آپ وہاں ظہر پڑھیں گے یا جمعہ پڑھیں گے؟ اگر آپ اکیلے ہیں، ایک ہیں یا دو ہیں، تو پھر آپ ظہر پڑھیں گے، آپ کوئی جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ جمعہ کے لیے امام سے علاوہ کم از کم 3 آدمی شرط ہیں، یعنی کل ملا کے 4 بنتے ہیں۔ امام کے علاوہ کم از کم 3 بندے ہوں، یہ جمعہ ہوتا ہے۔ اذن عام ہو، فلاں ہو، فلاں ہو۔ یہ کرونا کرائسس میں اس پر میں بات کر چکا ہوں کہ جمعہ میں کس طرح گھروں میں پڑھتے ہیں اور باہر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں رہے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے جمعہ کے مسئلے پر بات کی تھی۔ تو یہ جمعہ اور عید نماز کے لیے علماء نے لکھے امام کے علاوہ 7 آدمی ہوں، پھر مجمع مراد ہوتا ہے، اس سے زائد جتنے بھی ہوں، یہ کم از کم کی مقدار ہے۔ ایسے جمعے کئی میرے اوپر آئے ہیں، کئی جگہوں میں جا کر جہاں امام کے علاوہ ہم 3 آدمی ہوتے تھے اور ہم خطبہ جمعہ سفر میں خطبہ دے کر نماز پڑھ لیتے تھے، تو جمعہ بندے کا نہ جائے۔ لیکن اگر ایک آدمی کا جمعہ قضا ہو گیا تو اب یہ جمعہ کی نماز قضا نہیں لوٹائے گا بلکہ ظہر کی نماز قضا لوٹائے۔ تو جمعہ کے مسائل میں اس کو سیکھنا چاہیے۔ تو میں کم مسائل بیان کرتا ہوں جمعہ میں، فضائل زیادہ بیان کرتا ہوں کہ مسئلے پھر عوام کے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ بہتر ہے کہ کسی عالم دین سے، اور عالم دین بھی صحیح ہو، صرف داڑھی اور ٹوپی سے عالم نہ سمجھا کرے۔ ماشاءاللہ ہماری تبلیغی جماعت کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بڑے بڑوں کو داڑیاں رکھوا دی ہیں، سر پہ ٹوپی۔ وہ عالم نہیں ہوتے، جس کی داڑھی نہیں ہے وہ بیچارہ سمجھتے ہیں یہ مفتی صاحب ہے، تو اس سے مسئلے پوچھ لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ ادھر ادھر کا بتا دے، وہ خود مسئلے پوچھنے والا، آپ کا کیا کریں گے؟ آپ اپنے جسم کے علاج کے لیے اتھینٹک کوالیفائڈ ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں کہ جان کا مسئلہ ہے، تو بھائی دین اسلام کے لیے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ بھی اتھینٹک عالم دیکھا کرے۔ ہر وہ بندہ جو سر پہ پگڑی رکھ کے منہ پہ داڑھی مبارک رکھ کے بیٹھ جائے وہ عالم دین نہیں ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے اہل حق ہے یا اہل باطل ہے، مجھے غلط راستہ کہیں نہ دکھا دے، میرے معاملات میں کہیں اوپر نہیں، پوری بات کی تسلی کریں، اس کے بعد آپ اس سے بیٹھیں، پڑھیں، سمجھیں اور اس کی باتوں کو حرز جاں بنائیں، بالکل بہتر ہے۔ لیکن یہ آپ 24 گھنٹے میں 10 منٹ کے لیے کسی عالم دین سے بات کرنا مشکل ہے۔ بولیے تو لیندے نہیں مطلب مسیح ہاں آنکھوں تو کل پڑھنا پڑسی۔ ہاں عالم دین سے 10 منٹ وقت لینا نماز کا ترجمہ سیکھنے کے لیے، بولیے مشکل ہے؟ نہیں ہے نا، تو پھر آپ کریں گے نا، آپ نماز کا ترجمہ سیکھیں، خطبے کا میں کوشش کروں گا کہ میں نماز انشاءاللہ ترجمے کے مطابق جمعہ میں سمجھاؤں، اور خطبہ بھی ترجمہ کے مطابق کچھ دنوں میں اس سلسلے کو شروع کروں گا۔ لیکن آپ کی یہاں ریوائزنگ ہوگی، دہرائیں، پڑھیں کسی اور عالم دین سے، تاکہ آپ کے دماغ میں ایک بات مضبوط ہو جائے، پھر بندے کو پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، پھر سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یوں نہیں ہوتا۔ پھر بندے کو سمجھ آتا ہے کہ بات ہے کیا، یہ جو میں گھٹنوں میں ہوں اس کا کیا مطلب، میں سجدے میں ہوں اس کا کیا مطلب، میں نے ہاتھ باندھے ہیں اس کا کیا مطلب، تکبیر میں ہاتھ کھڑے کریں اس کا کیا مطلب۔ آپ ایک ایک چیز کو سمجھیں گے۔ میں اس پر ایک چھوٹی سی جھلکی دے کر بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا اللہ کے سامنے، ہم لوگ اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی دنیا سے ہم نے ہاتھ اٹھا لیا، ہم تنگ ہو گئے، کہتے ہیں نا فلاں کام سے تو میں نے ہاتھ اٹھا لیے،
یہ اللہ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار ہے، اللہ رحمت کر دے، دنیا سے ہماری بس ہوگی۔ پھر ہاتھ باندھے ہیں، یہ بندہ اقراری مجرم بن کے یوں ٹھہرا ہے، اللہ کرم کر دے۔ پھر ہم نے اس کے بعد رکوع کیا۔ رکوع کیا مطلب؟ یعنی اللہ اب تو میں نے گھٹنے پکڑ لیے ہیں، اپنے میں گھٹنوں پہ جھک گیا ہوں، میری طاقت کی انتہا ہے، اللہ کرم فرما دے۔ اور جب گھٹنے میں پکڑے تو امید ہے کہ اللہ نے مغفرت کی، تو کیا کہا؟ سمع اللہ لمن حمدہ، میرے اللہ نے بات سن لی اور اس کے لیے حمد و ثنا ہے۔ سن لی کا معنی قبول کر لی، کہتے ہیں نا ہماری سنوائی ہو گئی، یعنی قبولیت ہو گئی، بات مان لی گئی۔ پھر اس کے بعد ربنا لک الحمد کہہ کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان ہے۔ پھر ایک سجدہ پہلا، یہ سجدہ شکرانہ ہے کہ اللہ تو نے میرے گناہ معاف کیے، سجدہ کر رہا ہوں۔ اور دوسرا سجدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو نے مجھ مجرم کو ایک معافی پہ معافی دے دی ہے، ایک کہنے پہ معافی دے دی۔ حق تھا میں شرم کے مارے زمین میں گڑ جاتا، لیکن میں زمین میں نہیں جا سکتا، تو ایک بار اور سجدہ۔ یہ وجہ ہوتی ہے۔ یہ آپ کسی عالم دین کے پاس بیٹھیں گے، وہ اوتھینٹک ہوا اور دین کو سمجھنے والا ہوا اور دین کا درد رکھنے والا ہوا، دین کے علم کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو اس طرح سمجھائے گا، انٹرسٹڈ چیزیں آپ کو ملیں گی، تو آپ کے لیے نماز پڑھنا خدا کی قسم دنیا میں لطف کا سبب بن جائے گا۔ تو اللہ ہمیں نماز بھی مضبوطی سے عطا فرمائے، اور خطبات جمعہ کا بھی اللہ رب العزت ہمیں احترام اور آداب عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔